بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، چاشت کی قسم۔ چاشت اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد کے وقت کو چاشت کہا جاتا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی تجلی رکھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے اس وقت، اور اسی وقت میں جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی اس چاشت کے وقت کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، اور انسان کے کل 360 جوڑ ہیں۔ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اچھی باتوں کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، بری باتوں سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن چاشت کی 2 رکعت نماز ان سب کی طرف سے کافی ہے۔ 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیا، گویا کہ تم نے اپنے جسم کا صدقہ عطا کر دیا۔ والضحیٰ، چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ دے، ہر چیز کو ڈھانپ دے۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس رات سے مراد معراج کی رات ہے، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو معراج بخشی۔ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہ چھوڑا، وما قلی، اور نہ ناپسند کیا۔ جب حضور علیہ السلام پر کچھ روز وحی آنی بند ہو گئی تو کفار نے آپ پر اعتراض کر دیا اور کہا اے محمد، لگتا ہے کہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا اور تم کو ناپسند کر دیا۔ تب اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں اور ناپسند بھی نہیں کیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ آپ کے لیے تو دنیا سے زیادہ آخرت بہتر ہے۔ آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہاں مقام محمود عطا کیا گیا ہے، حوض کوثر آپ کو عطا کیا گیا ہے، اور سب سے بڑی بات اس وقت تو آپ کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی، یعنی آپ اس وقت اپنی گنہگار امت کے لیے مجھ سے بخشش کی دعائیں کریں گے اور آپ کی دعا قبول کی جائے گی، آپ شفاعت کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ عطا صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہے، ہر چیز میں آپ کو بے حساب عطا کیا گیا، مال میں ہو، اولاد میں ہو، طاقت میں ہو، علم میں ہو، معرفت میں ہو، حکمت میں ہو، ہر چیز کو بے حساب آپ کو عطا کیا گیا۔ اور آخرت کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، آخرت میں آپ تمام نبیوں کے سردار ہوں گے۔ جس دن کسی کو کوئی بولنے کی جرت نہ ہوگی، ہمت نہ ہوگی، اس وقت آپ کو اجازت دی جائے گی بولنے کی۔ اور حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں داخل رہے گا، جہنم میں رہے گا، تب تک میں اللہ سے راضی نہ ہوں گا۔ سوچئے اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا عطا کیا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر کیے ہوئے وعدے کو، اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پر کیے ہوئے انعامات کو ذکر فرما رہا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ انعام صرف حضور ہی پر نہیں ہے بلکہ ہم سب پر ہے۔ یہ آیت تو بظاہراً، یہ خطاب تو بظاہراً حضور علیہ السلام سے ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآویٰ تو جگہ دے دی۔ حضور علیہ السلام جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، تو آپ کی ذمہ داری آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لے لی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت ابو طالب آ گئے، تو پتہ چلا پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کا نکاح ہو گیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ آ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا محبوب ہم نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہم نے آپ کو جگہ دے دی۔ آپ کے والد ماجد جب انتقال کر گئے تو نہ ان کے پاس کچھ مال تھا، نہ انہوں نے کچھ آپ کے لیے جگہ چھوڑی تھی، میں نے آپ کو سب کچھ دیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ،
کیسی جگہ دی؟ اللہ اکبر، آپ کی مدد فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے، حضرت عثمان غنی کے ذریعے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، فَهَدَىٰ، تو اپنی طرف جگہ دے دی۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ غار حرا میں غور کیا کرتے تھے، زمین آسمان ہر چیز میں غور فکر کیا کرتے تھے، پہاڑ چرند ہر چیز میں، کہ کوئی تو ہے اس نظام کو چلانے والا، کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا ہم نے آپ کو اپنی طرف ہدایت دے دی، اپنی طرف جگہ دے دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب کیا ہم نے آپ کو حاجت مند نہ پایا؟ فاغنا، تو غنی کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے غنی کیا، حضرت عثمان غنی کے ذریعے غنی کیا، اللہ اکبر، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے غنی کیا، ایسا غنی کیا، ایسا غنی کیا کہ اللہ اکبر آپ لوگوں میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ تو رزق دیتا ہے لیکن میں قاسم ہوں، میں بانٹنے والا ہوں، اتنا غنی کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو رہے یتیم آپ ان پر سختی نہ کیجئے۔ یہ خطاب بظاہراً حضور سے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور یتیموں پر سختی کر رہے تھے اس وجہ سے کہا گیا، نہیں، حکم دیا گیا امت کے لیے کہ آپ کی امت یتیموں پر سختی نہ کرے۔ اور حضور علیہ السلام ہمیشہ یتیموں پر تو اتنا زیادہ شفقت فرمانے والے تھے، حضور خود فرماتے ہیں اگر کوئی محبت کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے تو جتنے بال اس کے نیچے سے گزریں گے اللہ اکبر، ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں نیکیاں بھر دے گا، گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہے سائل تو ان کو مت جھڑکیے، مانگنے والا کوئی آپ کے پاس آئے، نہیں ہے آپ کے پاس، معافی مانگ لیجئے لیکن جھڑکیے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیجئے کہ آپ کے رب نے آپ کو اتنا کچھ عطا کیا ہے، آپ اللہ اکبر، آپ کو مال دیا ہے، آپ کو گھر دیا ہے، آپ کو بیوی دی ہے، آپ کو بچے دیے ہیں، کسی بھی چیز کی کمی نہیں رکھی، اتنی ساری نعمت دی ہے، تو اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیجئے۔